السلام علیکم اسٹوڈنٹس. میں سب سے پہلے انٹروڈیوس کرواتا ہوں جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں، جو اسپیکر ہیں، جو کہ سیمینر آپ کو کروائیں گے ٹیسٹنگ کے ٹائپس کے اوپر، ٹیکنیکس، اس کے لائف سائیکل کے اوپر. جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کا نیم ہے شکیل الرحمان. انہوں نے اپنا بی ایس کیا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کامسٹیڈ یونیورسٹی سے ایبٹ آباد کیمپس سے، اور انہوں نے ایم ایس کمپلیٹ کیا ہوا اپنا یوزی لاہور سے، اور کرنٹلی وہ جاب کر رہے ہیں کوالٹی ایشورنس انجینئر ہیں. اس سے پہلے انہوں نے جاب کی ہے 2 ایئرس کے لیے شاپ ڈیو لمیٹڈ کے اندر، اور کرنٹلی یا ڈیٹا انسٹیٹیوٹ کے اندر جاب کر رہے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا شکیل صاحب سے کہ وہ اپنی اسکرین شیئر کریں. شکیل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم جی، آواز آپ کی آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. سر کائنڈلی آپ اسکرین شیئر کیجئے گا جو پریزنٹیشن جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کرنی ہے. جی بچوں، سب کو ویزیبل ہے یہ اسکرین؟ جی میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی مجھے نظر آ رہی ہے. کوئی اسٹوڈنٹ ایک ہمیں انفارم کر دے. جی بچوں کوئی؟ جی سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی شکیل صاحب تھینک یو سو مچ. آپ کائنڈلی اسٹارٹ کریں. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام شکیل الرحمان ہے. یس میں سر. یس. کوالٹی ایشورنس انجینئر ہوں. آواز کلیئر آ رہی ہے میری؟ جی شکیل صاحب کلیئر ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو جیسا کہ عثمان احمد رضا صاحب نے مجھے انٹروڈیوس کروا دیا ہے آپ کے سامنے، میری ایجوکیشن جو ہے وہ میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے کامسیٹس یونیورسٹی سے. ایم ایس کمپیوٹر سائنس میں نے یو ٹی لاہور سے کمپلیٹ کیا ہے، اور کرنٹلی میں جاب کر رہا ہوں ڈیٹا کیئر آئی ٹی سروسز میں ایز اے کوالٹی ایشورنس انجینئر. اور کوالٹی ایشورنس انجینئر میں میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ آلموسٹ 3 ایئرس کا ہے. تو ہمارا آج کا جو ایجنڈا ہے وہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، کہ بیسیکلی سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ہے کیا، اس کی امپورٹنس کیا ہے ہمارے لیے، بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے، ڈفرینٹ ٹائپس کون سی ہیں، اور ٹیسٹنگ لائف سائیکل سافٹ ویئر کا، ٹیسٹ سینیریو کیا ہوتا ہے اور ٹیسٹ کیس، ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ کیس لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور مینول اور آٹومیشن ٹیسٹنگ ہے کیا ہمارے پاس، اور ہم کس طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی. تو سافٹ ویئر ٹیسٹنگ پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بیسیکلی سافٹ ویئر ہوتا کیا ہے. تو سافٹ ویئر ہمارے پاس ایک سیکوینس آف پروگرام ہوتا ہے جس کے اندر ملٹیپل پروگرامز ہو سکتے ہیں، اور ایک پراپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ جو ہمارے پاس پروگرامز ہوتے ہیں اس کو ہم سافٹ ویئر کا نام دے سکتے ہیں. تو سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کیا ہے؟ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ بیسیکلی ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو سافٹ ویئر پروگرام ہے یا سافٹ ویئر پروڈکٹ ہے وہ ہماری ایکچوئل جو ایکسپیکٹڈ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ بیسیکلی ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کا ایک طریقہ کار ہے. ہوتا کیا ہے، ہم کرتے کیوں ہیں سافٹ ویئر ٹیسٹنگ؟ تاکہ ہم یہ انشور کر سکیں کہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے، جو سافٹ ویئر پروڈکٹ ہے وہ ڈیفیکٹ فری ہو. ڈیفیکٹ فری ہونے سے مراد کیا ہے؟ ڈیفیکٹ فری ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے سافٹ ویئر کے اندر کوئی بھی ایرر موجود نہ ہو، کیونکہ ایرر جو ہوتا ہے وہ ہمارے پروگرام کو جو ہوتا ہے وہ انکریکٹ یا ان ایکسپیکٹڈ بیہیویئر جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا وہ شو کرتا ہے. ہمیں ایکچوئل یا ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمس اپنے سافٹ ویئر سے نہیں مل سکتے ڈیفیکٹ کی وجہ سے. سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے اندر ہوتی کیا ہے، کون سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں؟ بیسیکلی سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ جو ہمارے فیچرز ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ فنکشنالٹیز ہو سکتی ہیں، ہم ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. وہ ہم مینول طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، آٹومیشن کے ڈفرینٹ ٹولز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں ان کے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، ٹو انشور کہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے یا پروڈکٹ ہے وہ ہماری ایکچوئل ریکوائرمنٹ کے حساب سے جو ہے وہ ورک کر رہا ہے اور فنکشنالٹیز جو ہیں وہ کمپلیٹلی امپلیمنٹڈ ہیں. تو اور کیا پرپز ہو سکتے ہیں ہمارے پاس سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے؟ ہمارے پاس سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے ڈفرینٹ پرپز یہ بھی ہیں
کہ ہم سافٹ ویئر ڈیورنگ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ کرنے سے یا ڈپلوائے کرنے سے پہلے ہی اس کے اندر جو ڈفرینٹ ایررز ہوں یا کوئی مسنگ فنکشنالٹیز ہوں یا مسنگ ریکوائرمنٹس ہوں ان کا پہلے ہی ہم آئیڈیا لگا لیں، ان کو پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کر لیں اور دین ان کو فکس کرنے کے بعد، ٹھیک کرنے کے بعد جو ہے اپنا جو پروڈکٹ ہے وہ کسٹمر کو دیں۔ امپورٹنس کیا ہے سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی؟ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں ڈیورنگ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے سافٹ ویئر کے اندر کیا کیا بگس ہو سکتے ہیں یا کیا کیا ایررز ہیں، تو ہم ان کو اپنے کسٹمر کو دینے سے پہلے ہی جو ہے ان بگس کو یا ان ایررز کو ریزالو کر لیں تاکہ کسٹمر جو ہے ہمارا وہ ان ایررز کو فیس نہ کرے۔ اگر ایک سافٹ ویئر کو پراپرلی ہم نے ٹیسٹ کیا ہو ڈیولپمنٹ کے فوراً بعد اور کسٹمر کو ہینڈ اوور کرے، تو وہ ہمارے پاس اس چیز کی گارنٹی کرتا ہے کہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ ریلائبل بھی ہے، وہ سیکیور بھی ہے اور اس کی پرفارمنس بھی ہے وہ ایز ایکسپیکٹڈ ہے، جو کہ ہم اس سے چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے یا سافٹ ویئر ہے وہ ہمارے پاس اس طرح کی پرفارمنس پرووائڈ کرے گا۔ تو یہ چیز انشور کون کرتا ہے؟ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ جو ہے وہ بیسیکلی یہ چیزیں انشور کرتی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرے گا۔ اب ٹیسٹنگ کی ایک امپورٹنس یہ بھی ہے کہ یہ ہماری کاسٹ کو بچا لیتی ہے۔ کاسٹ کو کس طرح سے بچا لیتی ہے کہ اگر ہم ارلی سٹیجز میں، ڈیولپمنٹ کے سٹیجز میں جو ہے اپنے ایررز اور بگس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو آفٹر کسٹمر کو جو ہم ہینڈ اوور کرتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے وہ اس اگر کہتا ہے کہ یار یہ ہمارا ایک سافٹ ویئر ہے، اس میں یہ ایک فنکشنالٹی تھی جو کہ ہماری ایکسپیکٹڈ جو بیہیویئر ہے وہ نہیں دے رہی، مطلب اس کی ایک فنکشنالٹی اس طرح سے ورک کرنی چاہیے تھی یہ، لیکن یہ اس طرح سے ورک نہیں کر رہی، تو وہ ہمیں ایز اے جو مطلب ایز اے ڈیولپر یا ایز اے ٹیم ہمیں وہ بتائے گا، تو ہم ظاہر سی بات ہے کسٹمر نے بتایا ہے تو اس بگ کو یا اس ایرر کو ریزالو کریں گے، تو ریزالو کریں گے تو اس کے لیے ریسورسز کی ضرورت ہوگی، ڈیولپرز کی ضرورت ہوگی، تو یہ چیز ہماری جو ہے کاسٹ کو انکریز کرے گی، اور جب وہ اس کو فکس کر دیں گے یا ریزالو کر دیں گے اس کے بعد ڈیفینیٹلی اس کو دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے گا، یہ بھی کاسٹ جو ہے ہماری انکریز کرے گا۔ تو اگر یہی چیزیں ہم سب چیزیں پہلے سے ہی آئیڈینٹیفائی کر لیں، سب ایررز پہلے سے ہی آئیڈینٹیفائی کر لیں، ان کو ریزالو بھی کر لیں، تو ہماری جو ہے کاسٹ بھی بچ جاتی ہے، ہمارا ٹائم بھی جو ہے وہ سیو ہو جاتا ہے۔ ایک اور امپورٹنس سافٹ ویئر کی یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے پاس اگر ہم پراپرلی ٹیسٹ نہ کریں اپنے سافٹ ویئر کو تو یہ ہمارے لیے ڈینجرس بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ کیسے ثابت ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس ریئل ٹائم ایگزامپلس موجود ہیں کہ جن میں سافٹ ویئرس کے اندر بگس نے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے ہمارے پاس فیلئر کے ڈفرینٹ فیلئرس کے جو ہیں وہ باعث بنے ہیں سافٹ ویئر پراپر سافٹ ویئر ٹیسٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کی ایک ایگزامپل ہمارے پاس یہ ہے کہ نسان ایک جو کار مینوفیکچرنگ کمپنی ہے ہمارے پاس، اس کو اپنے آلموسٹ 1 ملین جو ان کے کارز تھیں جو کہ مارکیٹ میں چل رہی تھیں، وہ ان کو واپس جو ہے اپنے پاس منگوانی پڑی۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کا جو ایئر بیگ کا سینسری جو سسٹم تھا جو کہ ڈیٹیکٹ بیسیکلی کرتا تھا وہ فیل کر چکا تھا۔ فیل کیوں کر چکا تھا؟ کیونکہ اس کو پراپرلی ٹیسٹ نہیں کیا گیا تھا۔ پراپرلی ٹیسٹ سے مراد یہ ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا تھا، لیکن پراپرلی اس کو ٹیسٹ نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو لاس ہوا۔ انہوں نے اپنی کارز واپس منگوائیں، اس کو ٹھیک کیا اور دین جو ہے وہ دوبارہ اس کو مارکیٹ میں لانچ کیا۔ اس کی وجہ سے 2 ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ان کے، تو یہ ایک سافٹ ویئر فیلئر کی وجہ سے ہوا۔ اس کے بعد ایک اور انسیڈنٹ ہوا چائنا میں، ایک ایئر لائن تھی A300 جو کہ اپریل 1994 کو کریش کی، اور کریش کی وجہ جو پتہ لگی کہ جو سافٹ ویئر جو سسٹم تھا ایئر لائن کے اندر، اس کے اندر کوئی بگ تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ سسٹم پراپرلی ورک نہیں کیا اور ایئر لائن جو ہے کریش کر گئی، جو کہ 264 جو ہے وہ جانوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئی۔
تو اس طرح سے یہ ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں بھی اس کی بہت زیادہ ایگزامپلز پائی جاتی ہیں. ریسنٹلی 2018 کا الیکشن جو ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک RTS سسٹم, ریزلٹ ٹرانسمیٹنگ سسٹم جو ہے وہ لانچ کیا تھا, جو کہ نان فنکشنل, جو اگر آپ ریکوائرمنٹ ایک نام ہے جس میں پرفارمنس ٹیسٹنگ آ جاتی ہے ہماری, وہ پراپرلی نہیں کی گئی تھی, جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جب رزلٹ اپلوڈنگ کا ٹائم آیا الیکشن کے, تو سیم ٹائم پہ کافی زیادہ لوگ تھے جو کہ رزلٹ اپنا اپلوڈ کر رہے تھے اس سسٹم کے اندر. تو جو سسٹم تھا وہ اس سارے لوڈ کو ہینڈل نہیں کر پایا, اور جو RTS تھا وہ کریش کر گیا, ڈاؤن ہو گیا. تو یہ امپورٹنس ہے ہمارے پاس سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی. بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا, کاسٹ افیکٹو ہو سکتا ہے اگر پراپرلی ٹیسٹنگ اور ارلی ٹیسٹنگ کر لی جائے. سیکیورٹی اس کا ایک بڑا بینیفٹ ہے, پروڈکٹ کی کوالٹی اور کسٹمر سیٹسفیکشن. سو کاسٹ افیکٹو جو ہے وہ ارلی ٹیسٹنگ کے تھرو ہم جو ہے وہ پروفٹ بھی گین کر سکتے ہیں, اور اپنا پیسہ جو اور ٹائم جو ہے دونوں بچا سکتے ہیں. سیکیورٹی جو ہے وہ نو ڈاؤٹ ایک سینسٹیو فیکٹر ہے ہمارے سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کا بھی, اور سافٹ ویئر پروڈکٹ کی پوری لائف کا بھی, کہ لوگ جو ہیں وہ ٹرسٹ کرنے چاہیے ہمارے سافٹ ویئر پروڈکٹ کو. ان کا اتنا ٹرسٹ بلڈ ہونا چاہیے کہ جو ہم سافٹ ویئر ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں وہ سیکیور ہے, ان کی جو سینسٹیو انفارمیشنس ہیں وہ لیک آؤٹ نہیں ہوں گی. پروڈکٹ کی کوالٹی, ڈیفینیٹلی پروڈکٹ کی کوالٹی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. ہم اس چیز کو انشور کر جاتے ہیں کہ جو ایکچوئل ہماری ریکوائرمنٹس ہیں جو سافٹ ویئر کی, وہ میٹ کر رہی ہیں آفٹر سافٹ ویئر ٹیسٹنگ. کسٹمر سیٹسفیکشن, نو ڈاؤٹ ایک سافٹ ویئر بنایا ہی کسٹمر کے لیے جاتا ہے, تو اگر اس کی پراپرلی ٹیسٹنگ کی جائے, اس کی ریکوائرمنٹس کو انشور کیا جائے کہ وہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس سے جو ہے وہ میٹ کر رہی ہیں, تو یہ ایک جو ہے اچھا فیکٹر ہوتا ہے ہمارے کسٹمر کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. تو یہ بینیفٹس ہیں سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے. اس کے بعد اس کی ڈفرینٹ ٹائپس آ جاتی ہیں. سافٹ ویئر ٹیسٹنگ میں بیسیکلی اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو مینلی ہمارے پاس 3 کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں سافٹ ویئر کی جو ٹیسٹنگ ٹائپس ہیں ان کو. سب سے پہلے آ جاتی ہے ہمارے پاس فنکشنل ٹیسٹنگ, اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے نان فنکشنل ٹیسٹنگ, اور دین ہمارے پاس مینٹیننس ٹیسٹنگ آ جاتی ہے. تو ویسے تو بہت زیادہ ہمارے پاس ٹائپس موجود ہیں سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی, ایون ان ایچ کیٹیگری, لیکن یہاں پر ہم کچھ جو ہے وہ جو ہے ٹائپس ہیں ان کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے اگر ہم فنکشنل ٹیسٹنگ کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس آتی ہے یونٹ ٹیسٹنگ. یونٹ ٹیسٹنگ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ جو ایک ڈیولپر ہوتا ہے وہ کسی بھی ایک فیچر پر یا ایک فنکشنالٹی پر جو کام کر رہا ہوتا ہے آفٹر ڈیولپمنٹ, وہ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. وہ جو اس اپنے ڈیولپڈ فیچر کو یا فنکشنالٹی کو ٹیسٹ کرتا ہے, اس اسپیسیفک ٹیسٹنگ کو ہم جو نام دیتے ہیں وہ یونٹ ٹیسٹنگ کا دیتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس انٹیگریشن ٹیسٹنگ. انٹیگریشن ٹیسٹنگ بیسیکلی ہمارے پاس جب مور دین 1 یونٹس کو جب ہم آپس میں انٹیگریٹ کرتے ہیں, ملاتے ہیں ٹو کمپلیٹ دی سافٹ ویئر, دا کمپلیٹ پروڈکٹ, تو اس کے لیے جو ٹیسٹنگ کی جاتی ہے وہ انٹیگریشن ٹیسٹنگ ہوتی ہے. بیسیکلی ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ڈیولپرز کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر ایک ڈیولپر کو ڈفرینٹ ٹاسک اسائن کیا جاتا ہے. اس ٹاسک کو آپ ایک فیچر کا نام بھی دے سکتے ہیں, ڈفرینٹ فنکشنالٹی کا نام بھی دے سکتے ہیں. تو جب سب لوگوں کا جو ٹاسک ہے, جو فیچرز ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں, دین ہمارے پاس پارٹ آتا ہے انٹیگریشن کا, کہ ہر ایک ڈیولپر کا, ہر ایک سافٹ ویئر ڈیولپر کا جو امپلیمنٹڈ یا کمپلیٹڈ فیچر جو ہے اس کو اب مرج کیا جائے تاکہ ہمارا سافٹ ویئر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے. تو اس سارے سنیریو کو جو ہے وہ انٹیگریشن کا نام دیتے ہیں, اور آفٹر دی انٹیگریشن جو اس ہر ایک فیچر پر اگین ٹیسٹنگ پرفارم کی جاتی ہے اس کو انٹیگریشن ٹیسٹنگ کا نام دیتے ہیں. پھر آ جاتی ہے ہمارے پاس اسموک ٹیسٹنگ. اسموک ٹیسٹنگ بیسیکلی ہمارے پاس جب ایک جو فیچر یا فنکشنالٹی ہے وہ کمپلیٹ کی جاتی ہے,
سوری ویٹ پلیز. عثمان صاحب ایک منٹ پلیز. ٹھیک ہے سر, نو ایشو. جی اسکرین ویزیبل ہے میری پریزنٹیشن؟ جی جی ٹھیک. جی اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس اسموک ٹیسٹنگ. اسموک ٹیسٹنگ بیسیکلی ہمارے پاس جب ایک نیا فیچر یا ایک نئی فنکشنالٹی جب ایک ڈیولپر جو ہے وہ بنا لیتا ہے, کمپلیٹ کر لیتا ہے, اس کے بعد وہ اپنا وہ فیچر یا وہ فنکشنالٹی جو ہے وہ ٹیسٹر کو پرووائڈ کرتا ہے. ٹیسٹر کے پاس پہلے سے اس کے ریکوائرمنٹس اور فنکشنالٹی ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ موجود ہوتی ہیں, تو وہ ان کی بیس پہ اس کا جو ایک میجر فنکشنالٹی ٹیسٹ ہے وہ پرفارم کرتا ہے. اور اگر وہ فنکشنالٹی ٹیسٹ ہمارے پاس سکسیزفل ہو جائے دین وہ ٹیسٹنگ پروسیڈ کرتا ہے. اگر وہ جو فنکشنالٹی ٹیسٹ ہے وہ فیل ہو جائے دین وہ واپس ریٹرن کر دیتا ہے وہ فیچر جو ہے ڈیولپر کو ود ایررز کہ اس میں یہ ایررز ہیں تو آپ ان کو ریزالو کریں. تو یہ جو اسپیسیفک میجر ٹیسٹنگ کا جو پارٹ ہے اس کو ہم اسموک ٹیسٹنگ کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس یوزر ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ. یوزر ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ بیسکلی کسٹمر سائٹ سے کی جاتی ہے. جب ایک سافٹ ویئر کمپلیٹ کر لیا جاتا ہے, اس کے تمام فیچرز جو ہیں, تمام فنکشنالٹیز جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لی جاتی ہیں, ٹیسٹر ٹیم جو ہے وہ اس کو ٹیسٹ کر چکی ہوتی ہے, تو ہم جو ایک پری بلڈ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بلڈ ہوتی ہے وہ کسٹمر کو پرووائڈ کی جاتی ہے بیفور ہینڈ اوور دی کمپلیٹ سافٹ ویئر کہ آپ اس کو چیک کریں, آپ اپنی جو آپ کی فنکشنالٹیز تھیں, جو آپ کی ریکوائرمنٹس تھیں, آپ ان کو ایک دفعہ ویریفائی کر لیں. اگر آپ کو کوئی ایشو اسٹل لگتا ہے یا آپ کی کوئی ایکسٹرا ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد بھی, تو آپ ہمیں بیفور لانچنگ جو ہے وہ آپ بتا دیں. تو اس جو پروسیس کو ہم یا اس ٹیسٹنگ کو ہم جو نام دیتے ہیں وہ یوزر ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہیں ہمارے پاس جو کیٹیگری ہے وہ ہے نان فنکشنل ٹیسٹنگ. نان فنکشنل ٹیسٹنگ جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس کی ہو سکتی ہیں. اس میں ہمارے پاس پرفارمنس ٹیسٹنگ آ جاتی ہے, اسکیلیبلٹی ٹیسٹنگ آ جاتی ہے, سیکیورٹی ٹیسٹنگ آ جاتی ہے, اور بھی مزید اس میں بھی کافی ٹائپس موجود ہیں. تو سب سے پہلے اگر بات کریں ہم پرفارمنس ٹیسٹنگ کی, تو یہ بیسیکلی ٹیسٹنگ ہوتی ہے جو کہ انشور کرتی ہے کہ انڈر دی سرٹن لوڈ جو ہمارا سسٹم ہے وہ افیکٹولی جو ہے وہ ورک کرے گا یا نہیں کرے گا. جیسا کہ میں نے پہلے بات کی تھی آر ٹی ایس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا جو سسٹم تھا, اس کی پراپرلی پرفارمنس ٹیسٹنگ جو ہے وہ نہیں کی گئی تھی, جس کی وجہ سے وہ انڈر سرٹن لوڈ جو ہے وہ کریش کر گیا تھا. پھر آ جاتی ہے ہمارے پاس اسکیلیبلٹی ٹیسٹنگ. اسکیلیبلٹی ٹیسٹنگ بیسیکلی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہم انشور کر لیں کہ جو ہمارا سافٹ ویئر پروڈکٹ ہے وہ انڈر ڈفرینٹ سرکمسٹانسز کتنا اسکیلیبل ہے. لائک اگر اس کو 5 لوگ ایٹ اے ٹائم یوز کر رہے ہیں اور اس پہ جو لوڈ ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد یا 10 منٹ کے بعد 5 سے 50 لوگوں کا ہو جاتا ہے, تو ہمارے سسٹم کے اندر اتنی ایبیلٹی, ہمارے سافٹ ویئر کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ہمارا سافٹ ویئر ہے اس لوڈ کو جو ہے وہ ہینڈل کرے اور اپنے ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس لوڈ کے حساب سے وہ اس پر جو ہے وہ شفٹ ہو جائے, اور جو کسٹمر ہے وہ کسی بھی قسم کا ایشو فیس نہ کرے. پھر آ جاتی ہے ہمارے پاس سیکیورٹی ٹیسٹنگ. سیکیورٹی ٹیسٹنگ ایک بہت وائٹل امپورٹنٹ پارٹ ہے ہمارے سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کا. اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیسٹنگ ٹولز بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ آج کل یوز کیے جا رہے ہیں. یہ کی کیوں جاتی ہے, بیسیکلی ہمارا جو کسٹمر کا ڈیٹا ہے یا سائٹ یوزرس آپ کہہ لیں یا سسٹم یوزرس کہہ لیں, پروڈکٹ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس سیکیورلی اویلیبل ہو,
کوئی بھی جو ہے وہ اس کو ایکسیس نہ کر سکے. اس کے لیے ہم سیکیورٹی ٹیسٹنگ کرتے ہیں. ہمارے پاس ڈفرینٹ آج کل جیسے کہہ لیں کہ آپ بینکنگ کے ہمارے پاس سسٹمز ہیں اور بھی ڈفرینٹ سسٹمز ہیں, ان کے لیے سیکیورٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ ٹرانزیکشنز انوالو ہوتی ہیں, لوگوں کی منی انوالو ہوتی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں آتی ہیں یہ سیکیورٹی ٹیسٹنگ کے اندر آتی ہیں. اس کے بعد جو تھرڈ کیٹیگری ہے ہمارے پاس ٹیسٹنگ کی, وہ مینٹیننس ہے. مینٹیننس میں ہمارے پاس ایک ٹائپ ہے ریگریشن ٹیسٹنگ. ریگریشن ٹیسٹنگ بیسیکلی ہمارے پاس جو ہوتی ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم پرفارم کی جاتی ہے. کی کب جاتی ہے اور کیوں جاتی ہے؟ بیسیکلی جب بھی ہم ایک سسٹم ہمارے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ اس کی فنکشنالٹیز جو ہیں وہ آپس میں انٹیگریٹڈ بھی ہیں اور ٹیسٹڈ بھی ہیں. اس کے بعد ایک نیا یونٹ کہہ لیں آپ, نیا فیچر کہہ لیں, ایک نئی فنکشنالٹی جو ہے وہ ہمارے سسٹم میں انٹیگریٹ کی جاتی ہے. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے جو اس سسٹم کی جو نیو فنکشنالٹی ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹیسٹ کرنے کے بعد جب ہمیں انشور ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو یہ نیولی ایڈڈ فنکشنالٹی ہے یہ ٹھیک ورک کر رہی ہے, ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ بیہیویئر جو ہے وہ ہمیں دے رہی ہے, اس کے بعد ہم نے ریگریشن ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے ٹو دی ہول پریویس سسٹم جو کہ پہلے سے صحیح ورک کر رہا تھا, صحیح چل رہا تھا. تو اس پریویسلی کمپلیٹڈ فنکشنز اور سسٹم کو جو ٹیسٹ کرنے کا جو پروسیجر ہوتا ہے اس کو ہم ریگریشن ٹیسٹنگ کا نام دیتے ہیں. تو اس کے بعد ہمارے پاس مور دین 150 ٹائپس ہیں ابھی ہمارے پاس سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی, اور اسٹل اس میں ایڈ ہو رہی ہیں, لیکن ہم نے جو ڈسکس کی ہیں وہ چند مین اور ہائی لائٹڈ جو ٹائپس ہیں وہ ڈسکس کی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس سافٹ ویئر ٹیسٹنگ لائف سائیکل. سافٹ ویئر میں ہمارے پاس ہر ایک جو اسٹیپ کہہ لیں یا اسٹیج کہہ لیں اس کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے. جیسے کہ ڈیولپمنٹ کا ہمارے پاس ایک لائف سائیکل ہے, اسی طرح سے ہمارے پاس ٹیسٹنگ کا بھی ایک کمپلیٹ لائف سائیکل ہے. لائف سائیکل ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو ٹیسٹنگ ہے وہ سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک کون کون سے سٹیجز جو ہیں اس میں اس ہماری ٹیسٹنگ کے اندر انوالو ہوتے ہیں. اس پورے ایک پروسیس کے اندر جو ہے ہمارے پاس کون کون سے سٹیپس جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک سیکوینس آف ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں ہمارے پاس, یہ جو لائف سائیکل ہے. تو یہ جو ہے سب سے جو سٹارٹ کے اس میں سٹیجز ہوتے ہیں, جبکہ سافٹ ویئر پروڈکٹ جو ہے وہ ہمارا ابھی ریکوائرمنٹ کے فیزز میں ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ٹیسٹنگ لائف سائیکل ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے ڈفرینٹ جو اسٹیجز ہیں وہ بھی ہمارے پاس ڈیورنگ ڈیولپمنٹ جو چاہے وہ چلتے رہتے ہیں. جیسے ہی ڈیولپمنٹ فیز کا ہمارا جو ڈیولپمنٹ فیز جو ہے ہمارا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے, تو ٹیسٹنگ ٹیم جو ہے وہ اپنے ڈفرینٹ سٹیپس اور ڈفرینٹ سٹیجز کو کمپلیٹ کرتے ہوئے جو ڈیٹا ہے وہ پہلے ہی کلیکٹ رکھتی ہے, اور جیسے ہی آپ کا فیچر یا جو بھی فنکشنالٹی ہے, جو بھی ڈیولپمنٹ ٹاسک ہے وہ کمپلیٹ ہو کر ٹیسٹنگ ٹیم کے پاس آتا ہے, تو وہ اس پر ایکچوئل جو ہے وہ ٹیسٹنگ پرفارم کر دیتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ جو ہے وہ فیزز ہیں جو کہ ہیں ہمارے پاس ریکوائرمنٹ انالیسس, ٹیسٹ پلاننگ, ٹیسٹ کیس ڈیولپمنٹ, ٹیسٹ انوائرمنٹ, ٹیسٹ ایگزیکیوشن اینڈ ٹیسٹ کلوجر. یہ ڈفرینٹ جو ہیں اس کے فیزز اینڈ سٹیجز ہیں سافٹ ویئر ٹیسٹنگ لائف سائیکل کے. تو ہمارے پاس دو ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ہیں سافٹ ویئر ٹیسٹنگ لائف سائیکل میں, انٹری کرائٹیریا اینڈ ایگزٹ کرائٹیریا. انٹری کرائٹیریا ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس کون سی ایسی جو ہیں پری ریکویزٹ آئٹمس موجود ہوں گے جن کی بیس پہ ہم جو ہے اپنی ٹیسٹنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے ایک ایگزامپل میں اگر آپ کو دوں تو وہ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کو کسی بھی اسپیسیفک ٹیسٹنگ جو ہے فیچر کی ٹیسٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے پاس اس کے ٹیسٹ کیسز موجود ہونے چاہیے. تو اس کا ٹیسٹ کرائٹیریا کیا ہوا, انٹری کرائٹیریا اس کا کیا ہوا, ٹیسٹ کیسز ہوا. تو اس طرح سے ڈفرینٹ انٹری کرائٹیریاز ہوتے ہیں جن کی بیس پہ ہم جو ہے اپنی ٹیسٹنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. ایگزٹ کرائٹیریا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ ایگزٹ کرائٹیریا یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ
ایسے کون کون سے جو ہمارے پاس ریزلٹس ہوں گے یا آئٹمس ہوں گے جو کہ ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہم کیسے اپنی جو ٹیسٹنگ ہے اس کو کمپلیٹ جو ہے وہ کر دیں گے. تو ایک اگر ٹاسک کی بات کی جائے, ایک نیو فیچر کی بات کی جائے, تو اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکچوئل جو اینڈ ریزلٹ اس کا آ رہا ہے وہ ہمارے ایکسپیکٹڈ ریزلٹ سے میچ کر رہا ہے, تو اب ہم اس کی ٹیسٹنگ کو کمپلیٹ کہہ سکتے ہیں. تو یہ دو ٹرمینالوجیز ہیں اس کے اندر. کریکٹرسٹکس کیا ہیں ہمارے پاس سافٹ ویئر ٹیسٹنگ لائف سائیکل کی؟ بیسیکلی یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کا, لیکن اس کے اندر جو ہوتے ہیں صرف ٹیسٹنگ کے فیزز جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, ڈیولپمنٹ کے فیزز موجود نہیں ہوتے. تو ٹیسٹنگ لائف سائیکل جو ہے وہ سٹارٹ کب ہوتا ہے؟ یہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا, جیسے ہی ہمارے پاس سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹس گیدر کی جاتی ہیں اس کے ساتھ ہی سافٹ ویئر ٹیسٹنگ لائف سائیکل جو ہے وہ بھی سٹارٹ اور انیشیٹ کر دیا جاتا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے, ڈفرینٹ اسٹیپس جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب اس ہر ایک جو اسٹیپ ہے, ایک پروسیس ہے, اس کو ہم انڈیویجولی بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے جو آتا ہے وہ اس میں آتا ہے ریکوائرمنٹ انالیسس. ریکوائرمنٹ انالیسس ہے کیا؟ سب سے پہلا اسٹیپ ہے ہمارے پاس سافٹ ویئر ٹیسٹنگ لائف سائیکل کا. اس میں ہوتا کیا ہے, اس کے اندر بیسیکلی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو جو ہماری ٹیم ہے, کوالٹی ایشورنس ٹیم جو ہے وہ ان کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے اور یہ اس میں دیکھتی ہے کہ ہم نے اس میں ٹیسٹ جو ہے وہ کیا کیا کرنا ہے. جسٹ انالیسس پارٹ ہوتا ہے وہ, اس کو ایک کہہ لیں کہ آپ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ گین کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ایک ایکسپیرینس ٹیم ہوتی ہے, ٹیسٹنگ کی ٹیم جو ہوتی ہے وہ ایکسپیرینسڈ ہوتی ہے, ڈفرینٹ سافٹ ویئر پہلے سے ہی ٹیسٹ کر چکی ہوتی ہے. تو جب وہ اس انالیسس فیز سے گزر رہی ہوتی ہے تو وہ کچھ ایسی ریکوائرمنٹ بھی ان کو نظر آ جاتی ہیں جو کہ ہونی چاہیے سافٹ ویئر کے اندر, یا کچھ ایسی ریکوائرمنٹس بھی جو ان کو سمجھ نہ آ رہی ہوں وہ اسی فیز کے اندر جو ہے اس کو ٹوٹلی انڈرسٹینڈ بھی کر لیتے ہیں اور اگین ان کو ریویو بھی کروا لیتے ہیں. سیکنڈ اسٹیپ ہے ہمارے پاس ٹیسٹ پلاننگ. یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے ریکوائرمنٹ انالیسس کے بعد ٹیسٹ پلاننگ ہمارے پاس جو ہے وہ پرفارم کی جاتی ہے. ٹیسٹ پلاننگ کے اندر بیسیکلی ہمارے پاس جو ہے ایک ٹیسٹ کو پلان کیا جاتا ہے کہ ہم ایک پورا جو اپنا جو ٹیسٹنگ پرفارم کریں گے وہ کس طرح سے کریں گے, کتنے ہمارے پاس ریسورسز ریکوائرڈ ہوں گے, ٹائم کتنا لگے گا, ٹولز کون سے ہم یوز کریں گے, ہمارے انوائرمنٹس کیا ہوں گے. تو یہ جو ساری چیزیں جو ہیں وہ پلان کی جاتی ہیں, بیسیکلی وہ ٹیسٹنگ پلان فیز میں کی جاتی ہیں. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو فیز ہے وہ ہے ٹیسٹ کیس ڈیولپمنٹ. ٹیسٹ کیس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ٹیسٹ جو پلاننگ ہے, جیسے ہی یہ فیز ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد ٹیسٹ کیس ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے فیز. اس میں بیسیکلی ہماری جو ٹیسٹنگ ٹیم ہوتی ہے وہ ڈیٹیلڈ جو ٹیسٹ کیسز ہیں وہ جو ہمارے پاس لکھ لیتی ہے اپنے پاس, جو بھی سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کی بیس پہ جتنے بھی پاسبل ٹیسٹ کیسز ہیں وہ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ٹیسٹ کیسز لکھنے کے بعد کچھ ٹیسٹ ڈیٹا بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے. ٹیسٹ ڈیٹا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ٹیسٹ کیس کو پرفارم کرنے کے لیے جو ہماری ان پٹس ہوتی ہیں, لائک لاگ ان کے کیس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ای میل اور پاسورڈ جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ ڈیٹا ہے. تو اس طرح کے جو ڈفرینٹ کیسز کے لیے ٹیسٹ ڈیٹا جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ بھی پہلے سے ہی پریپیئر کر کے رکھے جاتے ہیں, تاکہ جب ٹیسٹ کیس کو ایکچوئل میں ایگزیکیوٹ کیا جائے تو ہمارے پاس ڈیٹا پہلے سے موجود ہو. تو اس کے بعد جب سارے ٹیسٹ کیس جو ہیں وہ بنا لیے جاتے ہیں تو جو آپ کی جو ٹیسٹنگ ٹیم کے لیڈ ہوتے ہیں یا ہیڈ ہوتے ہیں وہ ان ٹیسٹ کیسز کو جو ہے وہ ریویو کرتے ہیں, انالائز کرتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹ کیس جو ہے وہ مس تو نہیں ہوا, یا کسی ٹیسٹ کیس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے, یا کسی موڈیفیکیشنز کی ضرورت تو نہیں ہے, وہ ریویو کیے جاتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ٹیسٹ انوائرمنٹ سیٹ اپ. بیسیکلی ہمارا جو سسٹم ہوتا ہے وہ کسی اسپیسیفک انوائرمنٹ پہ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے, چلنا ہوتا ہے. اس میں سافٹ ویئر ٹیسٹر نے
کچھ بھی پرفارم نہیں کرنا ہوتا ہے اس اسٹیپ میں. یہ چیز جو ہے یہ انشور کرتے ہیں ہمارے جو ڈیولپرز ہیں کہ ہمارے جو سافٹ ویئر کا انوائرمنٹ جو ہوگا لائک ایک اگر ویب سائٹ آپ کہہ لیں تو اس کا ایک سرور ہوگا, اس پہ ڈپلائڈ ہوگا, ایک اسپیسیفک اس کی ڈومین ہوگی, اس کا URL ہوگا. تو یہ ساری جو چیزیں سیٹ اپ کی جاتی ہیں یہ ڈیولپر کے تھرو سیٹ اپ کی جاتی ہیں اور وہ اس فیز کا جو ہے وہ پارٹ ہوتی ہیں. پھر ہمارے پاس جو ایکچوئل ٹیسٹ ایگزیکیوشن کا جو فیز ہے وہ آتا ہے. جیسے ہی ٹیسٹ کیس کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, ٹیسٹ انوائرمنٹ سیٹ اپ ہو جاتا ہے اور جو ہمارا فیچر جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور ہمیں ٹیسٹنگ کے لیے پرووائڈ بھی کر دیا جاتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں ٹیسٹ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ٹیسٹ ایگزیکیوٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ ہر ایک ٹیسٹ کیس کو جو ہے وہ ایکچوئل میں پرفارم کیا جاتا ہے, ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے اور ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیے جاتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ ہمارے پاس سارے جو ٹیسٹ کیسز ہیں وہ اس اسٹیپ کے اندر جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کر لیے جاتے ہیں ون بائی ون. ایٹ دا اینڈ ٹیسٹ کلوجر, جیسے ہی سب ٹیسٹ کیسز جو ہمارے پاس ہیں وہ پرفارم کر لیے جاتے ہیں, کمپلیٹ ہو جاتی ہے ہماری لسٹ, تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ آخری سٹیپ آ جاتا ہے ٹیسٹ کلوزر کا, جس کے اندر ہم اپنے جو ٹیسٹنگ کو جو ہم نے پرفارم کیا پورا ایک سائیکل اس کو انالائز کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ جو ہمارے ٹیسٹنگ جو ریزلٹس ہیں وہ بھی اس سٹیپ کے اندر پریپیئر کیے جاتے ہیں. ایٹ دا اینڈ جو ایک ٹیسٹنگ نوٹس آپ کہہ سکتے ہیں یا ڈاکومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ اس میں ہی فائنل ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس سٹیپ کے اندر پرووائڈ کیا جاتا ہے. پھر ہمارے پاس دو ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ہیں, ٹیسٹ سینیریو ورسز ٹیسٹ کیس. ٹیسٹ سینیریو ہمارے پاس بیسیکلی ایک وائڈ رینج آپ کہہ سکتے ہیں, ایک لائک ایک مین فنکشنالٹی جو ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس مین فنکشنالٹی کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹیسٹ کیسز جو ہے وہ بن سکتے ہیں. ٹیسٹ کیس ہوتا کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ سیٹ آف ایکشنز ہوتے ہیں کسی بھی سافٹ ویئر پروڈکٹ کی فنکشنالٹی کو ویریفائی کرنے کے لیے. تو اس کے اندر ہمارے پاس آئی ڈی ہو سکتی ہے ٹیسٹ کیس کی, ٹیسٹ سٹیپس ہو سکتے ہیں, ٹیسٹ ڈیٹا ہو سکتا ہے, اس کا ٹیسٹ کا جو ہے ٹیسٹ کیس کا ایکسپیکٹڈ رزلٹ کیا ہے, اس کا ایک فیلڈ ہو سکتی ہے, ایکچوئل رزلٹ اس کا کیا آیا ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک ٹیسٹ کیس جو ہے وہ کنٹین کر رہا ہوتا ہے. تو اگر سنیریو کی بات کریں تو فار انسٹنس ہمارے پاس ایک سنیریو ہے چیک لاگ ان فنکشنالٹی, لائک ایک سسٹم ہے جس کے اندر ہمارے پاس لاگ ان کی فنکشنالٹی جو ہے وہ امپلیمنٹڈ ہے, ایک لاگ ان فارم موجود ہے. تو اس فنکشنالٹی کو اگر ہم نے چیک کرنا ہے تو یہ ایک سنیریو ہے ہمارے پاس اور اس کے ہم ڈفرینٹ ملٹیپل جو ہے وہ ٹیسٹ کیسز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. فار انسٹنس اس میں ہم ایک ٹیسٹ کیس یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ چیک ریزلٹ آن اینٹرنگ ویلڈ یوزر آئی ڈی اینڈ پاسورڈ, check result or entering invalid user ID and password, check response when a user ID is empty and login button is pressed and many more. تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ اس ایک اسپیسیفک فارم پہ ڈفرینٹ جو ہے ٹیسٹ کیسز اس کے پریپیئر بھی کر سکتے ہیں اور ان پہ پرفارم بھی کر سکتے ہیں. ٹیسٹ کیس لکھنے کے ویسے تو ہمارے پاس کوئی ہارڈ کوڈڈ طریقہ نہیں ہے ٹیسٹ کیس لکھنے کا, یہ جتنے بھی اس کے اندر اس کے ایٹریبیوٹس ہیں یہ ہارڈ کوڈڈ نہیں ہیں, یہ ویری کر سکتے ہیں آپ اپنی ایز کے حساب سے, آپ اپنی مرضی سے ان ہیڈنگس کو چینج بھی کر سکتے ہیں, اس میں اور ایکسٹرا چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اگر آپ کی نیڈ ہے آپ اس میں سے کچھ چیزیں ریموو بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کچھ مین جو ہے ہمارے پاس پارٹس ہو سکتے ہیں کسی بھی ٹیسٹ کیس کے. سب سے پہلے ٹیسٹ کیس کی آئی ڈی, فار انسٹنس یہ ہم نے اس کو آئی ڈی ٹیسٹ کیس 1 کا نام دے دیا. اس کے بعد ٹیسٹ کیس کی ڈسکرپشن, بیسیکلی یہ چیز جو ہے ہمارے پاس یہ ایکسپلین کری ہوتی ہے کہ بیسیکلی ٹیسٹ کیس ہمارے پاس ہے کیا. اس کیس میں ہمارے پاس ہم نے جو ہے یہ رسپانس دیکھنا ہے جب ہم ایک ویلڈ ای میل اور پاسورڈ جو ہے وہ اس فارم کے اندر, لاگ ان فارم کے اندر انپٹ کرتے ہیں. تو اس کو ہم نے ڈسکرپشن ایک دے دی. اس کے بعد ٹیسٹ ڈیٹا. ٹیسٹ ڈیٹا بیسیکلی ایک اس ٹیسٹ کیس کو پرفارم کرنے کے لیے جو ڈیٹا ریکوائر ہوگا لائک ای میل اور پاسورڈ, وہ ہمارا ٹیسٹ ڈیٹا ہو جائے گا. اس کے بعد ٹیسٹ سٹیپ کیا ہوں گے؟ ٹیسٹ سٹیپس بیسیکلی یہ ہوتے ہیں کہ اس
ٹیسٹ کیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں کون کون سی جو ہے چیزیں یا کون کون سے جو ایکشنز ہیں وہ پرفارم کرنے پڑیں گے. اس کیس میں سب سے پہلے جو ہمیں جو ہے اپنا ای میل آئی ڈی جو ہے وہ انٹر کرنا پڑے گا ایڈریس کی انپٹ فیلڈ میں. اس کے بعد پاسورڈ انپٹ فیلڈ میں ہمیں اپنا پاسورڈ انٹر کرنا پڑے گا, اینڈ دین سائن ان کا یا لاگ ان کا جو بٹن ہوگا وہ کلک کرنا ہوگا. آفٹر کلکنگ جو ہمیں رزلٹ اس کا ملے گا, آیا کہ ہم لاگ ان جو ہے وہ سکسیزفلی کر چکے ہیں یا ہمیں کوئی ایرر آیا ہے, وہ ہمارا ایکچوئل رزلٹ بن جائے گا. تو اس کیس میں فار انسٹنس ایکچوئل رزلٹ جو ہے ہمارا لاگ ان سکسیزفلی ہے. تو اب جب ہمیں ایکچوئل رزلٹ مل گیا, ہم اس کو جو ہے وہ کراس چیک اور ویریفائی کرتے ہیں ایکسپیکٹڈ رزلٹ سے. ہمارا ایکسپیکٹڈ رزلٹ کیا تھا, لاگ ان شوڈ بی سکسیزفل. ہمارا ایکچوئل رزلٹ اب کیا آیا, آفٹر ٹیسٹ کیس ایگزیکیوشن لاگ ان واز سکسیزفل. تو ایکسپیکٹڈ رزلٹ اور ایکچوئل رزلٹ جو ہے وہ ہمارے میچ کر رہے ہیں, تو ہمارا جو ٹیسٹ کیس ہے یہ پاس ہو چکا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم ڈفرینٹ جو ہے سنیریوز کے ٹیسٹ کیسز بنا سکتے ہیں, اینڈ دین ان کو ایگزیکیوٹ بھی کر سکتے ہیں. یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن؟ نو سر. اوکے گریٹ. اس کے بعد ہمارے پاس ایکچوئل میں اگر ہم بات کریں ٹیسٹ ایگزیکیوشن کے یا جو ہم ایک ٹیسٹنگ پرفارم کرنے کے, تو ہمارے پاس مینلی جو ہے وہ دو طریقے ہوتے ہیں ٹیسٹنگ پرفارم کرنے کے. ایک مینول ٹیسٹنگ ہوتا ہے اور ایک آٹومیشن ٹیسٹنگ ہوتا ہے. ڈفرینس کیا ہے ان دونوں ٹیسٹنگ میں؟ جو مینول ٹیسٹنگ ہے یہ کسی ہیومن جو ہے وہ اس کو ہر ایک سٹیپ کو, ہر ایک ایونٹ کو جو ڈفرینٹ فنکشنالٹیز ہیں, ڈفرینٹ ایونٹس ہیں, ان کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے. آٹومیشن ٹیسٹنگ کیا ہے؟ اس کے لیے ڈفرینٹ ٹولز ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. ٹولز کیا کرتے ہیں, ہم ان کو ڈفرینٹ ٹیسٹ کیسز جو ہیں وہ ایز اے ان پٹ دے دیتے ہیں, اور وہ ان کو ٹولز جو ہیں وہ اس ٹیسٹنگ کو پرفارم کرتے ہیں رادر دین ہیومن. تو یہ ڈفرینس ہے ہمارا مینول اور آٹومیشن ٹیسٹنگ میں. تو ان دونوں جو ٹیسٹنگ کو ابھی ہم ایکچوئل میں پرفارم بھی کریں گے ایک سسٹم کے اوپر, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ مینول ٹیسٹنگ کس طرح سے پرفارم کی جاتی ہے اور آٹومیشن ٹیسٹنگ جو ہے وہ کس طرح سے پرفارم کی جاتی ہے. تو ہمارے پاس ایک یہ سسٹم ہے, یہ موجود ہے جو کہ ابھی انڈر ڈیولپمنٹ ہے, لیکن آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے گا ٹیسٹنگ کا جب ہم اس پہ ڈفرینٹ جو ہے وہ سنیریوز جو ہے وہ پرفارم کریں گے. بیسیکلی کرنا کیا ہے, یہ ایک ای کامرس سسٹم ہے جس کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز اور پروڈکٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ سب کو آئیڈیا ہوگا ہی کہ ڈفرینٹ ہمارے پاس شاپنگ کی ویب سائٹس ہیں, ای کامرس کی سائٹس ہیں, تو ان کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں, دین ڈفرینٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں. اور مین جو ہے اس پوری سائٹ کا جو مین گول کیا ہوتا ہے, مین جو ہے وہ گول یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ آرڈر پلیس کر سکے اپنی کوئی بھی اس کی جو ڈیزائرڈ چیز ہے, جو بھی وہ پرچیز کرنا چاہتا ہے وہ اس کا آرڈر پلیس کر سکے. تو سیم جو چیز ہے وہ اس سسٹم میں ہو رہی ہے کہ ہم آرڈر پلیس کر سکیں. تو ہم اس کمپلیٹ فنکشنالٹی جو آرڈر پلیسمنٹ کی فنکشنالٹی ہے فرام اسٹیپ 1 ٹو لاسٹ اسٹیپ, وہ مینول طریقے سے اس کو ہم جو ہے وہ ویریفائی کریں گے. اس کے لیے ہم ڈفرینٹ جو ہے وہ اسٹیپس اور ایکشنس پرفارم کریں گے, اینڈ دین چیک کریں گے کہ ہمارا جو ہے آرڈر سکسیزفلی پلیس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اینڈ دین آٹومیشن کو ہم کس طرح سے پرفارم کریں گے, اس پہ ہم سیم آرڈر پلیسمنٹ جو ایکسکیوز می سر. فنکشنالٹی. جی سر. سر یہ کوئی ریموو کر رہے ہیں تو آپ سیٹنگ چینج کر دیں. اوکے فائن, میں چیک کرتا ہوں. میں کنٹینیو عثمان. جی جی کریں. اوکے. تو جس طرح سے ہم آرڈر پلیسمنٹ کی پوری فنکشنالٹی مینول طریقے سے ویریفائی کریں گے, سیم اس کے لیے ہم پھر ایک ٹول یوز کریں گے سیلینیم آئی ڈی جس کا نام ہے. اس کے اندر ہم جو اپنا کمپلیٹ جو پروسیس ہے اس کو آٹومیٹ کریں گے, اور دین اس پر آٹومیشن ٹیسٹنگ پرفارم کریں گے اور چیک کریں گے ہماری آرڈر پلیسمنٹ کی فنکشنالٹی جو ہے وہ پراپرلی ورک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی.
تو اسٹارٹ کرتے ہیں ود مینول پارٹ. براؤزر ویزیبل ہے میرا؟ یس ویزیبل ہے. تو یہ ایک سسٹم ہے، ایک ویب سائٹ ہے ہمارے پاس جو کہ بیسیکلی ای کامرس سے ریلیٹڈ ہی ہے. تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے، ڈفرینٹ کیٹیگریز موجود ہیں. تو ڈفرینٹ جو اسٹیپس جو آپ کہہ لیں ٹیسٹ کیسز جو ہم نے پرفارم کرنے ہیں، وہ سب سے پہلے اس کے اندر آرڈر پلیسمنٹ فنکشنالٹی کو چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیٹیگری اوپن کرنی ہے. کیٹیگری اوپن کرنے کے بعد ہم نے کوئی پروڈکٹ ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، دین اس پروڈکٹ کو ایڈ ٹو کارٹ کرنا ہے. ایڈ ٹو کارٹ کرنے کے بعد وی گو ٹو دا چیک آؤٹ. چیک آؤٹ پر جو ہماری ڈفرینٹ فیلڈز ہوں گی چیک آؤٹ فارم کی، ان کو fill out کرنا ہے and then we will place the order and check whether the order is placing or not. تو اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ آرڈر پلیسمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ مینولی ویریفائی ہو جائے گا. تو سب سے پہلے جو ہے ہم ایک کیٹیگری سلیکٹ کر لیتے ہیں. ہیئر کیئر ہمارے پاس کیٹیگری ہے، اس کے اندر یہ 3 ڈفرینٹ پروڈکٹس ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک ورک کر رہا ہے کہ ہم کیٹیگری تک کریکٹلی جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں. اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ پیج جو ہے، پروڈکٹ جو ہے آفٹر کلکنگ اوپن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہم اس پر کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد یس ہمارا جو پروڈکٹ کا جو اسپیسیفک پروڈکٹ کا پیج ہے وہ اوپن ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم نے کیا چیک کرنا ہے کہ یہ جو اسپیسیفک پروڈکٹ ہے وہ ایڈ ٹو کارٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ ہمارا ایک ٹیسٹ کیس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو ہم کلک کریں گے ایڈ ٹو کارٹ بٹن پر اور یس یہ جو پروڈکٹ ہے یہ ایڈ ٹو کارٹ ہو رہا ہے. تو یہاں تک جو ہے ہمارا سسٹم ٹھیک اور کریکٹلی ورک کر رہا ہے. اس کے بعد ہم ہونا کیا چاہیے، جیسے ہی ہم چیک آؤٹ پر کلک کریں تو ہمارے پاس ایک فارم جو ہے، چیک آؤٹ فارم جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے جس کے تھرو ہم آرڈر پلیس کر سکیں گے. آفٹر کلکنگ یس وی آر ریڈائریکٹڈ ٹو چیک آؤٹ فارم، جہاں پر ڈفرینٹ فیلڈز موجود ہیں. یہ ہمارا وہ پروڈکٹ ہے جو کہ ہم نے ایڈ کیا تھا کارٹ کے اندر. تو ان فیلڈز کو جو ہے وہ فل آؤٹ کرنے کے بعد جب ہم کلک کریں پلیس آرڈر پہ تو ہمارا آرڈر جو ہے وہ سکسیزفلی پلیس ہو جانا چاہیے. تو ہم اس چیز کو اب ٹیسٹ ڈیٹا کے تھرو ویریفائی کر لیتے ہیں. ٹیسٹ ڈیٹا جو ہے وہ بیسیکلی ہم اپنا جو ہے وہ اس کے اندر پرووائڈ کریں گے. ٹیسٹ فرسٹ نیم ہے، لاسٹ نیم ہے، ای میل، موبائل نمبر، پوسٹل کوڈ لائک 2211. یہ سب 1 منٹ سے بنا ہولڈ کیجیے گا جس سے. شیور سر. ادروائز میم ایک نئی میٹنگ جو ہے وہ اسٹارٹ میں کروا دیتا ہوں، یہاں سے اگین اسٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ میں جو ہے اس کی سیٹنگ چینج کر دیتا ہوں. ایسا کر لیجیے. ویسے تو میں نے باقی لوگوں کو اٹینڈیز کر دیا. 26 اسٹوڈنٹس آر نو اٹینڈیز. اگر یہ اپروپریٹ آپ کو لگ رہا ہے تو اس طرح سے صرف کر 1 لیں. منٹ میں جسٹ چیک کر لوں، صرف 1 منٹ. ٹھیک ہے میم، ٹھیک ہے، اب صحیح ہے، اسی کو چلنے دیتے ہیں. تھینک یو. ٹھیک ہے جی. جی شکیل صاحب اسٹارٹ کریں آپ. جی تھینک یو. اس کے بعد ہم ایک فیلڈ ہے سٹی کی، وہاں سے ہم سٹی سلیکٹ کر لیا. دین وی ول پرووائڈ آور ایڈریس.
پیمنٹ میتھڈ میں کوئی بھی پیمنٹ میتھڈ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. فار انسٹنس ہم کیش آن ڈیلیوری جو ہے بائی ڈیفالٹ سلیکٹڈ ہے. یہاں پہ ہمارا فارم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ہمارا جو ایکسپیکٹڈ رزلٹ کیا ہونا چاہیے, جیسے ہی ہم پلیس آرڈر پر کلک کریں ہمارا جو آرڈر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے اور آرڈر کمپلیشن سکسیس اسکرین جو ہے وہ ہمیں ویزیبل ہو جانی چاہیے. تو ہم چیک کرتے ہیں کہ آیا ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. نے کلک کیا پلیس آرڈر پر اور یس آرڈر سکسیس اسکرین ہمیں ویزیبل ہو گئی اور آرڈر جو ہے وہ ہمارا سکسیزفلی پلیس ہو چکا ہے. تو یہ ہم نے آرڈر پلیسمنٹ فنکشنالٹی جو ہے وہ ہم نے مینول طریقے سے جو ہے وہ ویریفائی کر لی ہے کہ مینولی جو ہے ہمارا جو آرڈر پلیس ہے جو وہ سکسیزفلی پلیس ہو رہا ہے. سر اب اس میں ٹیسٹ ڈیٹا وہ ہے جو ہم نے فل کیا, اور اس کے ٹیسٹ کی ڈسکرپشن کیا ہوگی؟ ٹیسٹ اوور آل تو یہ آپ کہہ لیں کہ آرڈر پلیسمنٹ جو فنکشنالٹی ہے یہ ایک اوور آل آپ کہہ لیں کہ ایک سنیریو تھا. اس میں ڈفرینٹ جو ہیں ہمارے پاس ٹیسٹ کیسز جو ہیں, میں نے آپ کو ایک کمپلیٹ سنیریو بتایا. یہ آپ اس سنیریو کے اندر ڈفرینٹ جو ٹیسٹ کیسز ہیں وہ باری باری جو ہے بنا سکتے ہیں. لائک آپ کہہ لیں کہ اوپن کیٹیگری یا چیک ویدر دی کیٹیگری از اوپن اور ناٹ. تو اس طرح کے آپ اس میں ڈفرینٹ ٹیسٹ کیسز جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بنا سکتے ہیں اس پورے سنیریو کو اکمپلش کرنے کے لیے. اوکے سر. تو ہر ایک جو ٹیسٹ کیس ہے اس کا ڈفرینٹ ٹیسٹ ڈیٹا ہوگا ڈیفینیٹلی. لائک کیٹیگری کے کیس میں آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک کیٹیگری کا نام ہونا چاہیے. لائک آپ کے پاس پتا ہو کہ ہاں یہ کیٹیگری ہوگی, اس پہ میں کلک کروں گا. پروڈکٹ کے کیس میں آپ کو پہلے سے پتا ہوگا کہ آپ کا یہ پروڈکٹ وہاں پہ موجود ہوگا, میں اس پر کلک کروں گا تو اس کا جو ہے وہ ڈسکرپشن پیج اوپن ہو جائے گا. اور اسی طرح سے جب چیک آؤٹ فارم ہے, چیک آؤٹ فارم کے لیے جو ہم نے چیزیں جو ہیں انٹر کی ہیں, جو ڈیٹا انٹر کیا ہے ڈفرینٹ ایڈریسز وغیرہ نیم وغیرہ, وہ اس کے ٹیسٹ ڈیٹا ہیں. تو ڈفرینٹ اس سنیریو کے اندر ڈفرینٹ ٹیسٹ کیسز بن سکتے ہیں ملٹیپل, اور ہر ایک ٹیسٹ کیس کا ٹیسٹ اسٹیپس بھی ہیں اور ٹیسٹ ڈیٹا بھی ہے. گاٹ اٹ؟ یس سر, یس سر. اوکے. تو یہ ایک مینول پروسیس تھا ہمارے پاس جس کے تھرو میں نے ایز اے ہیومن جو ہے وہ اس پورے فلو کو, اس پوری آرڈر پلیسمنٹ فنکشنالٹی کو مینولی ہر ایک ایکشن خود سے پرفارم کر کے جو ہے وہ ویریفائی کیا. اس پورے پروسیس کو ہم آٹومیٹ بھی کر سکتے ہیں. آٹومیٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی کوئی ٹیسٹنگ ٹول ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے. دین اس ٹیسٹنگ ٹول کے اندر ہمارے پاس ٹیسٹ یہ پورا جو سنیریو ہے وہ جو ہے وہ امپلیمنٹڈ ہونا چاہیے. اور جب آپ اس کو ایکسیکیوٹ کریں تو وہ سارے جو سٹیپس ہیں وہ آپ کا وہ ٹول جو ہے وہ پرفارم کرے, اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ آپ کو رزلٹ بتا دے کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ سکسیزفلی کمپلیٹ ہوا ہے, پاس ہوا ہے یا فیل ہوا ہے. تو اس پورے فلو کو آٹومیشن جس آٹومیشن ٹول کے لیے ہم پرفارم کریں گے وہ ہے بیسیکلی ہمارے پاس سیلینیم IDE. اس کے لیے ہمارے پاس ایک ویب سائٹ موجود ہے. میں اس ویب سائٹ کو وزٹ کروا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. اوکے. سو یہ سیلینیم کی ویب سائٹ ہے. اس کے اندر ہمارے پاس ویسے تو سیلینیم کے ڈفرینٹ جو ہیں ٹولز ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن ہم یہاں پر سیلینیم IDE یوز کریں گے. سیلینیم IDE یوز کرنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ایزی ٹو انسٹال ہے, ایزی ٹو سیٹ اپ ہے. اس کے بعد کسی پروگرامنگ ریلیٹڈ چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ پروگرامنگ میں جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر جو اسٹوڈنٹ ہے, ہر لڑکا جو ہے وہ پروگرامنگ میں اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوتا, اتنا ایفیشینٹ نہیں ہوتا, اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا پروگرامنگ کے ساتھ. تو اس کے لیے سیلینیم IDE جو ہے وہ ایک بیسٹ ٹول ہے. وہ وداؤٹ اینی پروگرامنگ یو کین سے نالج جو ہے وہ اپنا جو پورا ایک پروسیس ہے اس کو آٹومیٹ کر سکتا ہے.
تو اس لیے ہم نے سیلینیم IDE ٹول کو چوز کیا ہے آپ لوگوں سے پریزنٹ کرنے کے لیے. تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اس کا یہاں پر لنک موجود ہے فار کروم اینڈ فائر فاکس. بیسیکلی سیلینیم IDE ہمارے پاس ویب بیس ٹیسٹنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اور کرنٹلی یہ 2 براؤزرس کے لیے کمپیٹیبل ہے, کروم اینڈ فائر فاکس. سو رائٹ ناؤ وی ول یوز دس فار کروم. تو آپ جب کروم پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو ریڈائریکٹ کرے گا کروم ایکسٹینشن کی جو اسکرین ہے اس پر. یہاں سے آپ اس کو سیلینیم IDE کو اپنے کروم کے ساتھ ایز اے ایکسٹینشن جو ہے وہ انٹیگریٹ کر لیں گے. ایز میں نے اس کو آلریڈی انٹیگریٹ کیا ہوا ہے تو یہ مجھے یہاں پر ویزیبل اپنی ایکسٹینشنز میں ویزیبل ہو رہا ہے. تو یہ پروسیس ہے اس کو براؤزر کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کا. اب ہم چلتے ہیں اس کی ایکچوئل جو ہے ٹیسٹ کیس ڈیولپمنٹ اینڈ دین اس پورے پروسیس کو آٹومیٹ کرنے کی طرف. جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے پاس ایک سیلینیم IDE کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا. ویزیبل ہے آپ کو سیلینیم IDE ڈائلاگ؟ یس سر. جی سر. اوکے, تو اس کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ فنکشنالٹیز ہیں. اس کی ریکارڈ آپ ایک نیا ٹیسٹ پروجیکٹ بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر ڈفرینٹ ٹیسٹ کیسز جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں, ریکارڈ کر سکتے ہیں. کوئی ایگزسٹنگ پروجیکٹ آپ کے پاس سیلینیم کا پہلے سے موجود ہے آپ اس کو بھی اوپن کر سکتے ہیں, اور سمپل ایک پروجیکٹ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اس کو کلوز بھی کر سکتے ہیں. تو ہم ایک ٹیسٹ کیس کے ساتھ ایک نیا پروجیکٹ بناتے ہیں. تو سب سے پہلے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہ آپ سے اپنے پروجیکٹ کا نام پوچھے گا. فار اس کو ہم نام دیتے ہیں سیشن. اوکے, اچھا, اس کے بعد آپ سے وہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے, جو آپ کا سسٹم ہے جس کو آپ آٹومیٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کا URL آپ سے ریکوائرڈ کرے گا. تو اس کیس میں ہمارا جو URL ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. یہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کا URL ہے. اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے, اسٹارٹ ریکارڈنگ. جیسے ہی اسٹارٹ ریکارڈنگ کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے ہمارا براؤزر ونڈو جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی. فار دا فرسٹ ٹائم ہمیں پورا جو آرڈر پلیسمنٹ کا پروسیس ہے وہ مینولی ایگزیکیوٹ کرنا پڑے گا. جیسے ہی ہم پورا پروسیس مینولی ایگزیکیوٹ کریں گے, بیک اینڈ پر سیلینیم کیا ہے ہمارے ہر ایک ایکشن کو اپنے پاس سیو اور ریکارڈ کر لے گا. یہ صرف ون ٹائم پروسیس ہوگا. جیسے ہی آپ پورا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیں گے, ہمارا جو کمپلیٹ سینیریو ہے وہ IDE کے اندر کیپچر ہو چکا ہوگا. اس کے بعد آپ ہر بار جتنی بار بھی چاہیں آرڈر پلیسمنٹ کی فنکشنالٹی کو ویریفائی کرنا, آپ سمپلی جو ہے وہ سیلینیم میں آ کر ایک پلے کا بٹن ہوتا ہے, اس پلے کے بٹن کو پریس کریں گے اور آپ کا کمپلیٹ پروسیس جو ہے وہ ٹول میں جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. تو جیسے ہی ہم اسٹارٹ ریکارڈنگ پہ کلک کرتے ہیں ہمارا براؤزر اوپن ہو گیا. یہ ہمارا براؤزر اوپن ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم جیسے جیسے ہم اپنے ڈفرینٹ ایکشنز یہاں پرفارم کریں گے ہمارے جو سٹیپس ہیں وہ یہاں ریکارڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. لائک جیسے ہی ہم اس کو میکسیمائز کریں گے, ون مومنٹ پلیز. جی, اس طرح سے آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ پرفارم ہونے لگ جائیں گے. جیسے سب سے پہلے اس نے اوپن کی براؤزر ونڈو, میکسیمائز کیا براؤزر کو, اینڈ دین میں نے ایک کلک کا ایکشن پرفارم کیا ہے, وہ اس نے یہاں پر ریکارڈ کر لیا ہے. اب ہم موجود ہیں کیٹیگری کے پیج پہ. یہاں پر ہم فار انسٹنس اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں. بیک اینڈ پہ سیلینیم اس ایکشن کو بھی ریکارڈ کر لے گا, اینڈ دین ہم اس کو ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں.
ایڈ ٹو کارٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس چیک آؤٹ کا ایکشن ہے. ہم چیک آؤٹ پہ کلک کریں گے. ویٹ پلیز. جیسے ہی چیک آؤٹ پہ کلک کیا ہمارا چیک آؤٹ فارم آ گیا. اس کے بعد ہم سیم اپنا ٹیسٹ ڈیٹا پرووائڈ کریں گے. اور پلیس آرڈر پہ کلک کر دیں گے. یہ ون ٹائم پروسیس ہے. یہ ایک بار ہمیں پرفارم کرنا پڑے گا ٹو ریکارڈ آور ٹیسٹ اسکرپٹ ان سیلینیم آئی ڈی. اور اس کے بعد ہر بار ہو چکے ہیں یہ ہم ہر بار مینولی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں کرنے پڑیں گے. جسٹ ون کلک پر ہم یہ کمپلیٹ ٹیسٹ جو ہے وہ پرفارم کر لیا کریں گے. جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ کا جو ریکارڈنگ ہے, جو مینولی آپ نے جتنے ایکشن ریکارڈ کرنے تھے آئی ڈی میں کمپلیٹ ہو چکے ہیں, آپ سمپلی یہاں پر ایک اسٹاپ کا بٹن ہوتا ہے, اسٹاپ ریکارڈنگ. آپ نے یو آر ایل پرووائڈ کرنے کے بعد ریکارڈنگ اسٹارٹ کی تھی, اینڈ دین جیسے ہی آپ کے ایکشنز جو ہیں کمپلیٹ ہو جائیں آپ یہاں پر اسٹاپ ریکارڈنگ کا بٹن پریس کر دیں گے. جیسے ہی اسٹاپ ریکارڈنگ کا بٹن پریس کریں گے وہ آپ سے اس پورے سنیریو کا یا ٹیسٹ کیس کا نیم ریکوائر کرے گا. آپ نے سمپلی وہ نیم لکھ دینا ہے یہاں پہ. اس کیس میں اس کو ٹیسٹ کیس 1 کا نام دے دیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں. تو یہ آپ کا ٹیسٹ کیس 1 ہے. یہ ڈفرینٹ ایکشنز ہیں جو کہ ہم نے پرفارم کیے تھے, وہ سب ہمارے پاس سیلینیم جو نے کیپچر کر لیے ہیں. اب ہوگا کیا, جب بھی آپ کو یہ لگے کہ آپ نے آرڈر فنکشنالٹی جو ہے ویریفائی کرنی ہے کہ ہماری آرڈر فنکشنالٹی اس سسٹم کی جو ہے وہ ٹھیک سے ورک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, سمپلی آپ نے اس پلے کے بٹن پر کلک کر دینا ہے. جیسے ہی آپ پلے کے بٹن پر کلک کریں گے آپ کا کمپلیٹ سنیریو آپ کو براؤزر میں ہوتا ہوا نظر آئے گا وداؤٹ اینی ایکشن. کوئی ہیومن انٹریکشن اس میں انوالو نہیں ہوگا. جیسے ہی پورا پروسیس کمپلیٹ ہوگا آپ کا براؤزر جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو اس ٹیسٹ کا جو ہے وہ اسٹیٹس نظر آ جائے گا کہ ٹیسٹ کیس 1 جو ہے وہ سکسیزفلی کمپلیٹ ہوا ہے یا فیل ہو چکا ہے. اور اس دوران اگر کوئی ٹیسٹ کیس ہمارا یا کوئی ایکشن جو ہے وہ ٹھیک سے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا, دین ہمیں یہاں پر وہ ایرر بھی جو ہے وہ ان لاگس میں جو ہے وہ ویزیبل ہو جائے گا. تو اب ہم اس پروسیس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک سے ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, ہماری آرڈر فنکشنالٹی جو ہے وہ ٹھیک سے ورک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. ہم سمپلی جو ہے وہ کلک کرتے ہیں اس رن ٹیسٹ پہ. تو جیسے ہی ہم نے رن ٹیسٹ پہ کلک کیا ہمارا براؤزر جو ہے وہ اوپن ہوا اور ہماری وہ جو سسٹم ہے وہ جو ویب سائٹ ہے وہ جو اوپن ہو گئی. اب یہ جتنے بھی پروسیس ہیں یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ سسٹم پرفارم کر رہا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں کر رہا. تو دیکھیں اب ایک ایشو آ گیا. ایشو جیسے ہی آیا ہمارا ٹیسٹ جو ہے وہ سٹاپ ہو گیا اور اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ کوئی ایک پوائنٹ ہے اسپیسیفک جس کے اوپر ایشو آیا. اب پوائنٹ کون سا ہے, جیسے ہی میں نے ایک چیک آؤٹ پہ کلک کرنے سے پہلے ایک رانگ میرے سے کلک ہوا تھا جس کی بیس پر ایک اندر جو ہے وہ ایکشن پرفارم ہو گیا تھا, تو سیلینیم آئی ڈی نے اس ایکشن کو بھی ریکارڈ کر لیا تھا. تو جب اس سیم ایکشن کو سیلینیم آئی ڈی پرفارم کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو پرفارم نہیں کرا کیونکہ وہ میرا ایک ہیومن ایرر تھا. تو اس لیے ہمیں یہ جو ایک اسپیسیفک لائن ہے, ایک یا دو جو ہیں وہ جو اس ایکشن سے ریلیٹڈ تھیں وہ ہمیں کمنٹ آؤٹ کرنی پڑیں گی. تو سیلینیم کے اندر اگر آپ کی ڈفرینٹ جو سٹیپس آپ کے ریکارڈ ہوئے ہیں ان کو ہر ایک سٹیپ کے اندر, ہر ایک ایکشن کے اندر آپ جو ہے اپنی مرضی کا کانٹینٹ بھی انٹر کر سکتے ہیں اور اس کو ڈسیبل بھی کر سکتے ہیں. ڈسیبل کرنے کا پرپس کیا ہے, جیسے ابھی کرنٹلی ہمیں ایک ایشو آ گیا ڈیورنگ ریکارڈنگ, ہمیں سے ایک ہیومن ایرر ہوا اور ایک رانگ ایکشن ریکارڈ ہو گیا, تو ہم اس کو چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیسٹ اسکرپٹ کے اندر وہ ایگزیکیوٹ نہ ہوا کرے. تو سمپلی جب ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ ایک اسپیسیفک پورشن ہے جہاں پہ اس ایکشن کی ساری انفارمیشن موجود ہے کہ یہ کمانڈ
کیا ہے بیسیکلی کلک کی کمانڈ چلی تھی جو کہ غلطی سے چل گئی تھی مجھ سے, اور ٹارگٹ کیا تھا, یہ ایک اسپیسیفک جو ہے ونڈو تھی وہ اوپن ہونی تھی. تو اس میں ایک انیبل یا ڈسیبل کی کمانڈ کا ایکشن بھی ہوتا ہے. جیسے ہی میں یہ پرفارم کروں گا, آپ کی جو یہ ایکشن ہے, یہ والا ایکشن یہ ڈسیبلڈ ہو جائے گا. لائک اگر آپ پروگرامنگ کی لینگویج میں اس کو نام دے تو کامنٹ ہو جائے گا, کامنٹ ہو جائے گا. اب آپ کو یہ فرنٹ پہ ویزیبل تو ہوگا, لیکن ڈیورنگ ٹیسٹ ایگزیکیوشن سیلینیم جو ہے وہ اس ایکشن کو جو ہے وہ اسکپ کر دے گا. تو یہ جو 4 یہ والے ایکشن تھے, یہ ہمارے اسی ایک ایکشن کے تھے کہ جس میں ونڈو اوپن ہوئی تھی اور ایرر آیا تھا, اور ہم نے پھر اس ونڈو کو کلوز کیا تھا اور اپنا جو ایکشن تھا وہ جو ہے وہ کنٹینیو کیا تھا. تو ہم ان سب ایکشنز یا کمانڈز کو جو ہے وہ باری باری ڈسیبل کر دیتے ہیں, اور دین چیک کریں گے کہ ہمارا ٹیسٹ جو ہے وہ سکسیزفلی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو یہ جو کمانڈس ہیں یہ ہم نے ڈسیبل کر دیں. اب سیلینیم آئی ڈی جو ہے وہ ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا, وہ سٹارٹ کرے گا یہاں سے اینڈ دین یہاں سے لائن نمبر 13 سے جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا اینڈ دین لاسٹ تک چیک کرے گا. اگین ہم رن کرنٹ ٹیسٹ پہ کلک کریں گے, براؤزر اوپن ہوا, کیٹیگری پہ کلک ہوگا, پروڈکٹ, ایڈ ٹو کارٹ, چیک آؤٹ. یہاں پر ہیومنلی میں کچھ بھی انٹر نہیں کر رہا, یہ جو کر رہا ہے سیلینیم جو ہے وہ انٹر کر رہا ہے. سٹی سلیکٹ کرے گا, ایڈریس انٹر کرے گا اینڈ دین پلیس آرڈر کا بٹن پریس کرے گا. جیسے اس نے پلیس آرڈر کا بٹن پریس کیا, ٹیسٹ ہمارا سکسیزفلی ایگزیکیوٹ ہو گیا, اور ایٹ دی اینڈ جو ہے کوئی ایرر نہیں آیا ہمارے پاس, اور یہ ہمارے اس ٹیسٹ کا اسٹیٹس جو ہے وہ آ چکا ہے, ٹیسٹ کیس 1 از کمپلیٹڈ. تو اس طرح سے جو ہے ہم سیلینیم آئی ڈی ای کو یوز کر سکتے ہیں ٹو پرفارم دی آٹومیشن ٹیسٹنگ. اس کے بعد اگین آپ اس میں ڈفرینٹ مزید ٹیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, سمپلی ایک نئی ریکارڈنگ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اپنے اس پروجیکٹ کو جو ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد سیو ضرور کریں گے, کیونکہ اگر آپ سیو نہیں کریں گے تو جیسے ہی آپ اس کو کلوز کریں گے سیلینیم آئی ڈی کو, تو آپ کے جو ٹیسٹنگ کے جو کیس ہیں یہ آپ کے جو ہیں وہ لاس ہو جائیں گے. تو آپ نے اس کو سیو ضرور کرنا ہے. جیسے ہی آپ سیو کریں گے آپ کا یہ والا جو ٹیسٹ ہے وہ جو سیو ہو جائے گا آپ کے پاس, آپ اس کو دین ایز اے پروجیکٹ اوپن بھی کر سکتے ہیں. یہ بیسیکلی ہمارا ٹیسٹ تھا, ہم نے اس کو اوپن کیا تو یہ ہمارا ٹیسٹ اوپن ہو گیا. اس کے اندر ہمارے پاس مزید ڈفرینٹ ایکشنز بھی ہم پرفارم کر سکتے ہیں, جو کہ ٹیسٹ اسکرپٹ ہماری ریکارڈڈ ہے, اس کے اندر ہم اپنی مرضی کی چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں, کچھ ایکشن ایڈ بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کامنٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ہر ایک ایکشن کو اپنی ایز کے لیے ڈفرینٹ نیمز بھی دے سکتے ہیں, تاکہ آپ کو جب ان فیوچر 10 دن بعد, 15 دن بعد یا 1 مہینے بعد آپ جب اس ٹیسٹ اسکرپٹ کو اوپن کریں تو آپ کو پتا ہو کہ ایچ جو یہ اسٹیپ جو ہے وہ کیا ایکشن پرفارم کر رہا ہے. ابھی ہمیں اسے دیکھ کر کوئی خاص آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ اس کلک پر بیسیکلی ہو کیا رہا ہے, تو ہم ہر ایک اسٹیپ کو, ہر ایک ایکشن کو ایک اسپیسیفک ڈسکرپشن بھی دے سکتے ہیں فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ ان فیوچر. لائک یہ کلک بیسیکلی کیا ایکشن پرفارم کر رہا تھا, ہمارے پاس کلکنگ آن کیٹیگری. کیا ہوا, جیسے ہی میں نے اس کی ڈسکرپشن ایڈ کی تو اس نے کیا کیا, اس کلک کو اب ویزیبلٹی جو مجھے دے رہا ہے وہ اس کی ڈسکرپشن دکھا رہا ہے کہ بیسیکلی یہ ایکشن کیا پرفارم کر رہا ہے, کلکنگ آن کیٹیگری. اس طرح آپ ہر اسٹیپ کی ڈسکرپشن جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس یہ پوری جو ایک آپ کا سنیریو ہے, یہ پوری اسکرپٹ ہے, یہ آپ کو ایک کلیئر ویو آپ کو دے دے گی کہ اوور آل آپ کس اسٹیپ سے لے کر کس اسٹیپ تک گئے ہیں اور آپ نے کون کون سا ایکشن پرفارم کیا ہے.
یہ پارٹ بیسکلی ڈسکرپشن ایڈ کرنے کا پارٹ ہے. اس کے بعد ایک اس کے اندر موجود ہوتا ہے جو ایٹریبیوٹ ہے ویلیو. ویلیو بیسکلی موجود ہوتا ہے جو ہمارا ٹیسٹ ڈیٹا ہوتا ہے, جس بھی ایکشن پر ہمارا ٹیسٹ ڈیٹا ریکوائرڈ ہوگا, لائک ہمارے کیس میں اگر چیک آؤٹ فارم کی بات کریں تو ہمارا جو نیمز ہیں, ایڈریسز ہیں, یہ ہمارے ٹیسٹ ڈیٹا ہیں. تو اس سٹیپ پر جو ہے وہ ٹیسٹ ڈیٹا انوالو ہے فار فرسٹ نیم. تو یہاں پر یہ ویلیو, یہ ٹیسٹ ڈیٹا جو ہے یہ آپ اپنی مرضی کا بھی آفٹر اسکرپٹ ریکارڈنگ آپ اس کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں. لائک ڈیورنگ اسکرپٹ ریکارڈ کرتے ہوئے میں نے ٹیسٹنگ جو ہے وہ ایز اے فرسٹ نیم پرووائڈ کیا تھا, لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اب نیکسٹ جو ہے جب بھی میرا جو ٹیسٹ ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو, ٹیسٹنگ ایز اے فرسٹ نیم ان پٹ نہ جائے, یہاں پر جائے شکیل. تو کیا ہوگا اب جب میں اس ٹیسٹ کو ایگزیکیوٹ کروں گا تو چیک آؤٹ فارم پر جو فرسٹ نیم انٹر ہوگا وہ ٹیسٹنگ کی بجائے شکیل جو ہے وہ ان پٹ ہوگا. اس طرح ہم جتنے بھی ہمارے ایکشنز ہیں جہاں پر ٹیسٹ ڈیٹا انوالو ہے ان کی ویلیوز کو ہم آفٹر اسکرپٹ ریکارڈنگ موڈیفائی یا چینج بھی کر سکتے ہیں. یہاں تک کسی کا کوئی سوال؟ جی بچوں, کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کائنڈلی آپ لوگ پوچھ لیں. نو سر. اوکے نو سر. اوکے, سو اس طرح آپ نے ابھی ایک کمپلیٹ پروسیس, آٹومیشن پروسیس آپ نے دیکھا ہے یوزنگ سلینم آئی ڈی. آپ کے سامنے ہے, ایزی ٹو سیٹ اپ ہے, کوئی زیادہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو اپنے براؤزر کے ساتھ کروم یا فائر فاکس کے ساتھ ایز اے ایکسٹینشن ایڈ کر لینا ہے. ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس ایکسٹینشن پر کلک کرنا ہے. جیسے کلک کریں گے آپ کے پاس سلینیم آئی ڈی کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا. آپ نے ایک نیا پروجیکٹ بنا لینا ہے. پروجیکٹ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, ریکارڈنگ سٹارٹ کر دینی ہے. تو جو یو آر ایل آپ نے ریکارڈنگ کے لیے پرووائڈ کیا ہوگا وہ براؤزر کے اندر آٹومیٹکلی جس ایکسٹینشن آئی ڈی کے تھرو آپ آئے ہوں گے ادھر فائر فاکس اور کروم, وہ براؤزر آپ کا اوپن ہو جائے گا. اور جو ایکشن آپ براؤزر پہ پرفارم کرتے جائیں گے سلینیم آئی ڈی جو ہے اس ایکشن کو لائن بائی لائن یہاں پر کیپچر اور ریکارڈ کرتا جائے گا. جیسے ہی آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں اپنا پروسیس, آپ سمپلی کیا کریں گے, یہاں پر آ کر اسٹاپ ریکارڈنگ کر دیں گے. جیسے ہی آپ اسٹاپ ریکارڈنگ کریں گے آپ کی اسکرپٹ ریکارڈنگ یا آپ کا جو ٹیسٹ سینیریو ہے اس کی ریکارڈنگ اور کیپچرنگ کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. کمپلیٹ ہو جانے کے بعد آپ اس کو اس پلے کے بٹن سے جو ہے وہ آٹومیٹڈ پروسیس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ کمانڈس یا ایکشنز کو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, ڈسیبل یا کامنٹ بھی کر سکتے ہیں. اپنے ٹیسٹ ڈیٹا کی ویلیوز کو جو ہے وہ چینج بھی کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ جو ہے ایکشنز کو آپ اسپیسیفک یا میننگ فل نام بھی پرووائڈ, ڈسکرپشنز بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اپنے پروجیکٹ کو سیو کر سکتے ہیں فار فیوچر یوز. اپنے ایگزسٹنگ پروجیکٹس کو اوپن کر کے ان کو بھی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جی, تو یہ ڈفرینس تھا ہمارا مینول اور آٹومیشن ٹیسٹنگ میں. آج انڈسٹری میں کافی زیادہ آٹومیشن جو ہے وہ اڈاپٹ کر لی گئی ہے. اڈاپشن کا جو بیسک پرپز یہ ہے کہ ہماری جو ہیومن ایفرٹ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے, ٹائم سیو کیا جائے, کاسٹ سیو کی جائے. آپ کے سامنے ہے ہم نے ایک پروسیس کو جو ہے وہ ون ٹائم ریکارڈ کیا ہے, اور اس کے بعد نیکسٹ جب بھی ہوگا وہ ون کلک کے اوپر ہمیں ہمارے کمپلیٹ پروسیس کو جو ہے وہ کمپلیٹ سینیریو کا, کمپلیٹ فنکشنالٹی کا پتہ لگ جائے گا کہ ہماری فنکشنالٹی جو ہے وہ پراپرلی ورک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اگر مینولی ہم نے اس سیم پروسیس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا تو ہمیں لائک 10 بار ایکشن ڈفرینٹ ایکشن پرفارم کرنے پڑتے, کلک کرنا پڑتا, ڈفرینٹ ان پٹس دینی
پڑتی اور دین جو ہے ہمیں آرڈر پلیس کرنا پڑتا. لیکن آٹومیشن میں ون ٹائم آپ اپنا جو پروسیس ہے اس کو سیو کریں اور فیوچر میں آپ چاہے 100 بار 1000 بار 10 بار 20 بار جتنی بار آپ کا دل کرتا ہے اس پروسیس کو ایگزیکیوٹ کر کے آپ ویریفائی کر لیں کہ ہماری یہ جو فنکشنالٹی ہے یہ پراپرلی ورک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. ڈفرینٹ ٹول اس کے لیے یوز ہو رہے ہیں انڈسٹری میں, مارکیٹ میں. سیلینیم جو ہے وہ ایک ویل نون جو ہے وہ ٹول ہے بیسیکلی ویب بیس ٹیسٹنگ کے لیے. ہم نے اس کی IDE یوز کی ہے, اس کے ویب ڈرائیورز بھی موجود ہیں. ویب ڈرائیورز بیسیکلی جو ہے وہ آپ کی پروگرامنگ اس میں انوالو ہو جاتی ہے. IDE جو ابھی ہم نے جس کو گو تھرو کیا ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی پروگرامنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس طرح سے جو ہے ہم جو ہے آٹومیشن ٹول کو اپنی فنکشنل ٹیسٹنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اور یہ بیسیکلی فنکشنل ٹیسٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. نان فنکشنل جو ہماری جو ٹیسٹنگ ہے ان کے لیے بھی ڈفرینٹ ٹولز ہمارے پاس موجود ہیں. لائک اگر ہم پرفارمنس ٹیسٹنگ کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک ویل نون جو ہے وہ فیمس ٹول جو شکیل ہے صاحب ایک بچے نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, شاید کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہے. جی جی شیور. وہ سر کیا ہم اس پر یہ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے آپ کنٹینیو عثمان کریں. صاحب جی 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 ٹھیک ہے. تو پرفارمنس ٹیسٹنگ کے لیے پرفارمنس ٹیسٹنگ کی ہم بات کر رہے تھے جو بیسیکلی نان فنکشنل ٹیسٹنگ ہوتی ہے ہماری. اس کے لیے بھی ڈفرینٹ ہمارے پاس ٹولز موجود ہیں. جے میٹر ایک فیمس ٹول ہے, آپ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. وہ بیسیکلی کرتا کیا ہے, ہمارا جو ڈیولپ سسٹم ہوتا ہے اس پر تھرو سرٹن لوڈ آف یوزرز جو ہے ہماری پرفارمنس جو ہے سسٹم کی وہ چیک کی جاتی ہے اور ایٹ دا اینڈ رزلٹ بتا دیا جاتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ ایکچوئل میں اتنے یوزرز کے لیے, اتنے جو ہے وہ پارٹیسپینٹس کے لیے, اتنے کسٹمرز کے لیے جو ہے وہ فیزیبل ہے. اور اس سے زیادہ اگر یوزرز جو ہیں وہ اس سسٹم کو یوز کریں گے تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ پاسبلٹی ہے کہ وہ ڈاؤن ہو جائے گا یا افیکٹولی جو ہے وہ ورک نہیں کرے گا. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اور سر وہ سیکیورٹی ٹیسٹنگ کیسے ہوگی؟ سیکیورٹی ٹیسٹنگ کے لیے بھی ڈفرینٹ ٹولز موجود ہیں. ابھی میں آپ کو کوئی اسپیسیفک نام تو نہیں اس کا بتا سکتا کیونکہ زیادہ انوالومنٹ میری اس سے نہیں رہی ہے, لیکن اگر آپ کو اس میں کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی دین یو ول کانٹیکٹ می ان فیوچر, دین یس آئی کین پرووائڈ یو سم میننگ فل لنکس. تو اس کے لیے آپ عثمان صاحب سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہاؤ کین آئی کانٹیکٹ یو؟ ای میل, تھرو ای میل؟ اگر آپ کو کوئی مٹیریل وغیرہ چاہیے ہو آپ بس عثمان صاحب سے کوآرڈینیٹ کر لیں, ان کو اپنی کیوریز جو ہیں وہ بتا دیں, میں ان کو جو ہے اپنا جو بھی مٹیریلز ہوگا ریگارڈنگ میں ان کو پرووائڈ کر دوں گا اور وہ وایا ای میل یا جو بھی آپ کا پراپر ایک چینل ہے کمیونیکیشن کا وہ اس کے تھرو آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. تھینک یو.